شبلی فراز صاحب بہت دعویٰ حکومت کی طرف سے کیا گیا تھا جو چیئرمین سینٹ کے عدم اعتماد کے معاملے میں اپوزیشن کے ساتھ ہوا کہ 64 لوگ تھے جو تحریک عدم اعتماد کے حامی تھے اور جب ووٹ نکلا تو صرف 50 نکلے اور پھر 64 ہی یہ کہنے لگے کہ جی کارروائی ہونی چاہیے ان کے خلاف جنہوں نے اس میں ووٹ نہیں دیا. آپ کے ساتھ بھی 180 تھے جنہوں نے کھانے میں شرکت کی مگر 16 کم تھے جنہوں نے حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ دیا اور اب سبھی کہہ رہے ہیں کہ کارروائی ہونی چاہیے یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے پیسے لے کے ووٹ دیے. یہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں شاہ زیب، پہلے تو میں یہ توقع کروں گا کہ جب میں جواب دوں تو آپ میرا پورا جواب سنیں گے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک پرائم منسٹر عمران خان جیسا بہادر لیڈر جو کہ اس قسم کے فیصلے کرتا ہے کہ اس کو جب اس قسم کی سچویشن آئے تو اس میں انہوں نے عدم اعتماد کے لیے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے ایک دم اعلان کر دیا، جو کہ ایک بہادر شخص کی نشانی ہے. ماضی میں یہ مثالیں دیکھنے میں نہیں ملتی. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی یہ الیکشن کے بارے میں 174 یہ جو ووٹس ملے ہیں خاتون کو اور جس میں کہ ہمیں 164 ملے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے موقف کی پوری وہ تائید ہوئی ہے جو عمران خان اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں. اور یہ گفتگو بڑے عرصے سے ہم کر رہے تھے اور اسی وجہ سے ہم گئے پارلیمنٹ میں گئے، ہم عدالت گئے، ہم نے ریفرنس فائل کیا. اور کیونکہ ہم چاہتے تھے کیونکہ یہ جو ضمیروں کے خریدار ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز جو کہ ایک طرف اس وقت اکٹھی کھڑی ہوئی ہیں جو کہ پی ڈی ایم کے نام سے جانی جاتی ہیں، یہ وہ پارٹیز ہیں نا جنہوں نے اس ملک کی جمہوریت کو کھوکھلا کیا، اس جمہوریت میں پیسے کا استعمال کیا، اس جمہوریت میں لوگوں کے ضمیر خریدے. آج وہ اس پہ خوشی کی بات کر رہے ہیں. اور مجھے ایک بات یہ ضرور میں کہوں گا کہ جو آپ نے ٹریلر دیکھا کل رات کو، وہ تو چاہیے تھا کہ آج سارا دن میڈیا پہ چلتا اور ان پہ پھٹکار پڑتی کہ یہ کس طرح سے، کس ڈھٹائی سے، کس بے شرمی کے ساتھ، کس بے حیائی کے ساتھ یہ لوگ اپنا الیکشن لڑ رہے ہیں. اور اس کے اوپر جو ہے تو بلاول بھٹو اور یہ مریم نواز اور یہ باقی جو ہے تو شادیانے بجا رہے ہیں. یہ تو آج ان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جو ان کا کینڈیڈیٹ تھا اسی کے بیٹے نے جس طرح کا ان کی ویڈیو فوٹیج آئی، جس طرح ہوا، تو آج سارا دن پورے پاکستان میں اسی پہ گفتگو ہونی چاہیے تھی. آپ کا جو یہ پروگرام ہے اس پہ بھی گفتگو یہی ہونی چاہیے تھی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک کینڈیڈیٹ، اس کا بیٹا لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے، خرید رہا ہے، بتا رہا ہے کس طرح سے ووٹوں کو ضائع کرنا ہے. اور وہی ہوا، کیونکہ جو ووٹ ضائع ہوئے وہی تو ڈیفرنس تھا. اور وہ 7 ووٹ اگر ہمیں ضائع نہ ہوتے تو ظاہر ہے کہ ہم نے جی جانا تھا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اخلاقیات کی جو ایک مورل ڈیکے ہوا ہے ہماری سوسائٹی میں، اس میں یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس نقب زنی کے ذکر کیا جائے، اس کی بار بار بات کی جائے کہ یہ بجائے اس کے کہ آپ اس پہ خوشی کا اظہار کریں، آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. یہ الیکشن جو ہے تو یہ جیتا نہیں ہے گیلانی، یہ الیکشن جو ہے تو چرایا گیا ہے. اور یہ ہمارا بہادر لیڈر ہے عمران خان. شریف صاحب مجھے موقع دیجیے گا. ایک تو جو کل ویڈیو آئی، آئی ہوپ کہ آپ نے بطور انفارمیشن منسٹر کل بھی سارے کے سارے ٹاک شوز دیکھے ہوں گے. ہمارا بھی شو دیکھا ہوگا کہ اسی پر ہوا. نہیں، میں اپنے الیکشن کیمپین میں مصروف تھا. تو ٹھیک ہے، اس کے بعد میں امید کرتا ہوں. نہیں، آپ نے دیکھے، آپ نے کہا تھا میں آپ کو جواب دینا دوں. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ جیت بھی گئے الیکشن. آپ کو مبارک بھی ہو کہ آپ الیکشن جیت گئے. آج بھی سارا دن وہی ویڈیو چلی ہے. آج جب ٹرانسمیشنز ہوئی ہیں، اگر اب آپ کی یہ خواہش ہے کہ اتنا بڑا اپسیٹ ہو اسلام آباد میں اور اس کے اوپر بات نہ ہو تو یہ ایک الگ بات ہے. آج بھی سارا دن ہیڈ لائن چلی ہے، آج بھی سارا دن اس پر بات ہوئی ہے. مگر شبلی فراز صاحب، آپ سے بھی سوال یہ ہوگا، یہ بری ذمہ نہیں ہے یوسف رضا گیلانی صاحب اپنے بیٹے کی ویڈیو سے، بالکل بری ذمہ نہیں ہے. اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، الیکشن کمیشن کو اس کے اوپر کارروائی کرنی چاہیے. مگر آپ کے کارکن تو عمران خان کے نظریاتی کارکن ہیں. یہ آپ کے جو لوگ بکے ہیں، جی بالکل، آپ کے جو 16 لوگ بکے ہیں، کبھی آپ کے لوگ 2018 میں خیبر پختونخوا میں بک جاتے ہیں، کبھی بلوچستان سے آوازیں آتی ہیں کہ جی وہاں پر 70 کروڑ روپے چل رہے ہیں، اور کبھی سندھ کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. آج بھی 2 MP نے کہا. آج نیشنل اسمبلی میں آپ کے 16 لوگ بک گئے. تو یہ آپ کے نظریاتی کارکن بار بار کیوں بک رہے ہیں؟ نہیں شاہ زیب، میں آپ کو ایک بات کروں. یہ بات نہیں ہے کہ صرف ہمارے کارکن، ہمارے پارٹی میں، ہمارے لیڈر میں وہ اخلاقی جرت ہے
کہ وہ ان کو پارٹی سے نکالتا ہے. مجھے آپ ایک بتا دیں کون سی کس نے پارٹی سے نکالا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے ضمیروں کے سودے کیے ہیں. اور جہاں تک کہ آپ کی بات آئی ہے کہ یہ آپ کر رہے ہیں, یہ گفتگو اس پہ ہونی چاہیے تھی کہ جی جو عمران خان نے کہا تھا, جن خدشات کا اظہار کیا تھا, آج اس پہ مہر ثابت ہوئی ہے کہ لوگ یہ جو ووٹ کرنے کے لیے خریدار جو کہ آئے ہوئے تھے, جو کہ خریدتے ہیں, اس کی تو مطلب ہے کہ یہ تو الیکشن ایک ایسا ہے کہ ایک ڈھکوسلا تھا اس لحاظ سے کہ جس میں وہ کینڈیڈیٹ جس کا کہ بیٹا خرید و فروخت میں, اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لوگ کیوں بکے. عبدو صاحب پھر یہ مہر, عبدو صاحب پھر یہ مہر بلوچستان میں بھی ثابت ہوئی ہے. دیکھیں, have the courage. Listen, شاہزیب, you're very dear to me. شاہزیب دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمیں اس ملک میں اگر اخلاقیات کو ٹھیک کرنا ہے, یہ ہار جیت یہ irrelevant ہے. ایک سیٹ جیتی, ہم 10 خیبر پختونخوا میں ہم نے کلین سویپ کیا, ہم نے جہاں پہ ہمارا حصہ تھا اپنی سیٹوں کے مطابق جو ہماری وہ استطاعت تھی اس کی ویٹ ملی. اصل ایشو یہ نہیں ہے. اصل ایشو ہے شاہزیب کہ اس ملک کی اخلاقیات کو اتنا برباد کر دیا گیا ہے کہ کوئی گناہ نہیں لگتا, کرپشن نہیں لگتی, جھوٹ نہیں لگتا, فریب نہیں لگتا, چوری نہیں لگتی ہے. بات اس پہ ہونی چاہیے کہ جی بات میں کرتا ہوں اس پہ بات, کس طرح سے ہم اٹھائیں گے. میں اس پہ بات کر رہا ہوں شبلی فراز صاحب, اس والے پہ بھی بات کر رہا ہوں. بٹ آپ نے کہا کہ جو عمران خان صاحب کہتے تھے وہ صحیح ثابت ہوا ہے, تو وہ بلوچستان میں بھی صحیح ثابت ہوا ہے. عبد القادر صاحب جن کے بارے میں آپ کے پارٹی رہنماؤں نے کہا کہ وہ 70 کروڑ لے کے گھوم رہے ہیں, اور وزیر اعظم نے بھی کہا جن کو آپ نے ٹکٹ دیا اپنے پارٹی رہنماؤں کے کہنے پر واپس لیا, پھر ظہور آغا کو ٹکٹ دیا, پھر ظہور آغا نے وڈرا کیا, آج وہ جیت گئے ہیں. جن کے بارے میں آپ کے رہنما کہتے تھے آپ کے پاس 7 MPs تھے, 9 MPs پر آپ بنا سکتے تھے سینیٹر, ان کے حق میں وڈرا کیا, ان کو آپ کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے. عمران خان صاحب جو کہتے تھے صحیح ثابت ہوا ہے بلوچستان میں بھی, آپ کے لوگوں نے ووٹ دیا عبد القادر صاحب کو. دیکھیں شاہزیب میری بات سنیں, دیکھیں آپ جو ہے نا, اگر جتنی دفعہ آپ نے بلوچستان اور عبد القادر کا نام لیا ہے, اگر اتنی دفعہ آپ گیلانی کا نام بھی لے لیتے اسی پروگرام میں تو میں کہتا کہ آپ انصاف کر رہے ہیں. لیکن جو بلوچستان میں ہوا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا اس سے کوئی وہ نہیں ہے. پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ از ون تھنگ, اور جو ووٹ کا خریدنا بیچنا, ہم نے کیوں خیبر پختونخوا میں جتنی ہماری سیٹیں بنتی تھی ہم نے وہ لی, اسی طرح کراچی میں, اسی طرح پنجاب میں, تو ہم نے تو کوئی یہ نہیں کیا کہ ہماری سیٹیں بنتی تھیں 3 اور ہم جناب 7 سیٹیں لے گئے. آپ نے جو ہے تو بلوچستان کا ایک کیس کو پکڑ لیا ہے جو کہ مگر سندھ میں بھی آپ کی پارٹی کے رہنماؤں نے الزام لگایا, آج جو عبدو صاحب جیتے ہیں وہ الیکشن, آج جو عبدو صاحب جیتے ہیں اس میں بھی آپ کی پارٹی کے رہنماؤں نے الزام لگایا کہ 35 کروڑ روپے لے کے گھوم رہے ہیں. آپ کی پارٹی کے لوگوں نے الزام لگایا, پیسہ چلنے کا الزام آپ کی پارٹی نے آپ ہی کے لوگوں پر لگایا اور وہ دونوں جیت گئے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, انڈیویجولز جن کو کہ الیکشن میں ووٹ ٹکٹس ان کی مرضی سے ملتے ہیں نہیں ملتے, اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن ہمارا کم از کم جو لیڈر ہے, جو اس کا موقف تھا, جو اس کا موقف ہے, جو اس کی بہادری ہے, جو کہ اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے ایوان کے سامنے اپنے ایمان سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے, یہ باقی تو گیدڑ ہیں. یہ اس قسم کا کام یہ عمران خان اس لیے کر سکتا ہے کیونکہ اس میں مورل کریج ہے, اس کا اخلاقی ایک جو سٹرینتھ ہے وہ کسی بھی اور پاکستانی پولیٹیکل لیڈر کے پاس نہیں ہے. شبلی فراز صاحب اس کے علاوہ ایک اہم قدم اٹھایا وزیر اعظم نے, یہ ایک جنگ ہے. شبلی فراز صاحب ایک اہم قدم اٹھایا وزیر اعظم نے, مگر اس کے علاوہ کیا کوئی پولیٹیکل آپشن رہ گیا تھا کہ ان کا سلیکٹ کیا ہوا کینڈیڈیٹ جس کے لیے انہوں نے خود نے کیمپین کی نیشنل اسمبلی میں آج ہار جاتا ہے اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ سے, اور اپوزیشن استعفے کا مطالبہ کرتی ہے, نو کانفیڈنس موشن کی باتیں ہونے لگتی ہیں تو وہ ووٹ آف کانفیڈنس کی بات کرتے ہیں وزیر اعظم. ایک اچھا قدم ہے, مگر ایز اے پولیٹیکل آپشن کچھ اور تھا ان کے پاس. مجھے آپ یہ بتائیں کہ گیلانی اپنے جو جیتے ہیں سپوزڈلی, گیلانی صاحب کے پاس یہ مورل کریج نہیں تھی کہ وہ کہتے کہ ان کا بیٹا ویڈیو پر ہے ایک غیر اخلاقی حرکت کرتے ہوئے, ان کو آج خود وڈرا کر دینا چاہیے تھا. لیکن ایسا نہیں ہوا, اور نہ آپ یہ پوچھیں گے, آپ یہ بھی پوچھیں نا, آپ پوچھیں کہ جی گیلانی صاحب کے بیٹے, اگر آپ کی گیلانی صاحب سے زیادہ اچھی دوستی ہے, کیونکہ کل سے ہم حیدر گیلانی صاحب کو بلا رہے ہیں, اور ناصر حسین شاہ صاحب کو ہم نے انٹرویو کیا تھا. بڑا انفارچونیٹ یہ ہے کہ آپ کیمپین میں بزی تھے, آپ نے ہمارا کل کا شو نہیں دیکھا, جس کی وجہ سے آپ سارے سوالات اٹھا رہے ہیں. آپ دیکھ لیتے تو آپ یہ سارے سوالات نہ کر رہے. نہیں, میں آج کی بات کر رہا ہوں نا, آج کی بات. اگر آپ آج کی بات کر رہے ہیں تو جو 4 MNAs ہیں, جو 4 MNAs حیدر گیلانی کے ساتھ ویڈیو میں ہیں, وہ آج اسمبلی میں ووٹ دینے آئے, ان کے خلاف آپ کاروائی نہیں کر رہے, تو کیا وہ اسٹنگ آپریشن تھا پارٹی کی قیادت کے حکم کے مطابق؟ دیکھیں بالکل سٹنگ آپریشن. دیکھیں یہ آپ دیکھیں, جب یہاں پہ دیکھیں شاہزیب, میں اگر آپ کو جواب دے رہا ہوں نا تو میں صرف
ایک مورل اتھارٹی کے تحت کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو گلوریفائی نہیں کریں, چوروں کو آپ گلوریفائی نہیں کریں, ان لوگوں کو جن کے ثبوت یہ نہیں ہے کہ آپ جو اصل چیز ہے وہ پیچھے چھوڑ دیں, اور جو اس کے جو باقی جو اس کے وہ ایکٹرز تھے ان کو آپ پرومیننٹ کریں. اصل چیز کیا ہوئی جو عمران خان ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ آپ اس الیکشن سسٹم کو جب تک کہ آپ اس کو اوپن نہیں کریں گے, شفاف نہیں کریں گے, یہ اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے, آپ کی جمہوریت کمزور ہوتی رہے گی, آپ کی الیکشنز کی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی, آپ کی مارل اتھارٹی آپ کی پارلیمنٹ کی نہیں رہے گی. جب وہ لوگ جو کہ پیسے اور دھونس کے ذریعے, فراڈ کے ذریعے الیکشن جیتیں گے یا الیکشن پارلیمنٹ میں آئیں گے, یہ ایک ہمارا موقف ہے جو کہ ثابت ہو گیا, کل رات کو ثابت ہوا. تو پھر الیکشن کمیشن کو تو الیکشن کمیشن کو تو ظاہر ہے کاروائی کرنی چاہیے حیدر گیلانی صاحب کے حوالے سے اور یوسف گیلانی صاحب کے خلاف, مگر میں کیونکہ آپ نے ان 4 MNAs کے خلاف کاروائی نہیں کی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قیادت کی مرضی سے آپریشن ہوا تھا, ورنہ آپ ان 4 MNAs کو بھی تک تو نکال چکے ہوتے. نو سر, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پورا اس کی ہر چیز آپ اب دیکھیں نا, جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں, اب پرائم منسٹر صاحب نے کیسے امیڈیٹلی فیصلہ کیا, اور آپ یہ نہ کہیں کہ ان کے پاس آپشنز کیا تھیں, آپشنز 1000 قسم کی نکل سکتی ہیں, لیکن انہوں نے جو سب سے زیادہ جو ڈیموکریٹک ایک بہادر آدمی کی جو ایک ڈیسیشن ہوتی ہے وہ انہوں نے لی اور انہوں نے فوراً کر دیا. اس میں تو اور ہوتے تو 10 دن سوچتے اور پلاننگ کرتے, خریدتے, بیچتے. پرائم منسٹر نے ایک دم سے جو فیصلہ کیا, بہادر فیصلہ کیا, ایک بہادر شخص ہے, اور اس نے اسی کی ریفلیکشن ہمیں اس فیصلے میں نظر آئی. لیکن میں پھر کہوں گا کہ یوسف رضا گیلانی کو آج کا الیکشن نہیں لڑنا چاہیے تھا جب اس کے صاحبزادے کا ایک کلیئر کٹ پروف ہو گیا. باقی جو 4 ممبران ہیں یا 10 ممبران ہیں, وہ پارٹی بالکل ماضی میں بھی ہم 20 لوگوں کو نکال چکے ہیں, اور ہمیں ابھی بھی کسی کو نکالنے میں تو یہ 16 لوگ جو ہیں شبلی فراز صاحب, یہ جو 16 لوگ ہیں, یہ جو 16 لوگ ہیں, ان کو آپ نکالیں گے جنہوں نے آپ کے پارٹی لائن کے مطابق ووٹ نہیں کیا؟ دیکھیں میں تو ایک سیکنڈ میں دیکھیں شاہزیب, بات یہ ہے کہ میں بدقسمی تو نہیں, میری یہ ڈیوٹی تھی, میں الیکشن میں کوئی بیانات نہیں دے سکتا تھا. کوڈ آف کنڈکٹ کو میں نے فالو کیا, جس کی وجہ سے میں اپنے الیکشن میں مصروف تھا. ابھی بھی میں پشاور میں بیٹھا ہوا ہوں, ابھی میرا الیکشن ختم ہوا ہے اور ابھی بھی باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں. میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے کئی جو تفاصیل ہیں وہ مجھے ملیں گی, اور پارٹی میں اس میں کوئی کہیں نہیں جا رہا. مگر شبلی فراز صاحب, الیکشن کمیشن کو حیدر گیلانی کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے. پھر ان 4 MNAs سے بھی سوال ہوگا کہ جی آپ کے پاس جو ویڈیو ہے, آپ لوگوں نے کیا اصل میں پیسے لیے تھے اور کسی 5ویں بندے نے ویڈیو بنائی تھی, یا آپ لوگوں کو پارٹی قیادت نے کہا تھا ویڈیو بنوانے کے لیے؟ پھر جب گیلانی صاحب کے خلاف آپ جائیں گے کہ انہیں ڈسکوالیفائی کیا جائے, تو ان 16 MNAs کے خلاف بھی آپ کاروائی کریں گے, کیونکہ اس سے آپ سمپل میجورٹی بھی لوز کر جائیں گے پارلیمنٹ کے اندر اگر ان کے خلاف کاروائی کر کے آپ انہیں پارٹی سے نکالتے ہیں اور وہ اپنی رکنیت کھوتے ہیں. دیکھیں شاہزیب, میری بات سنیں, اگر میں گفتگو کر رہا ہوں, اور میرا خیال ہے آپ بھی اسی پیج پہ ہیں, کہ اس وقت ہم اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں کہ ایک بڑے آنیسٹ فیئر طریقے سے جب چیزیں ہوں. ہمارا تو موقف ہی یہی تھا بھائی, ہم تو پچھلے کتنے مہینوں سے یہی رونا رو رہے ہیں کہ الیکشنز کو اگر آپ نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے, یہ چیزیں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, ان سے بچنے کے لیے آپ کو اوپن ووٹنگ کرنی ہوگی. ادروائز یہ اس قسم کے, ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی, ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے تو مریخ سے اپنے ممبرز لائیں گے, ہم نے اپنے پاکستانی کے لوگ ہیں. ہمارا لیڈر جو ہے وہ آنیسٹ ہے, وہ جس جہاد میں نکلا ہوا ہے, یہ جنگ ہے ان تاریک قوتوں کی اور اس روشنی کی قوتوں کی, جو کہ مقابلہ ہے جس میں کہ یہ ہمیشہ کبھی یہ 11 اکٹھے ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی مورل سٹرینتھ ہے نہیں. مگر شبلی فراز صاحب, اب ظاہر ہے اب کیونکہ الیکشن ہو گیا تو اس کے بعد بھی اگر آپ کو دیکھنا چاہیے, واقعی آپ لے کے آئیں اسمبلی میں کہ جی آئندہ سے جو سینٹ کے انتخابات ہوں گے وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوں گے. دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کیا کرتی ہے. اگر آپ کی پوزیشن ہے تو آپ کو اب یہ ارلی کر لینا چاہیے بجائے اس کے کہ اس پر اب ڈیلے کیا جائے فوری طور پر. مگر میں ابھی بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان 16 MNAs کا آپ لوگوں کو پتا ہے یا نہیں پتا؟ نہیں پتا تو انویسٹیگیٹ کریں گے اور ان کے خلاف بھی کاروائی کریں گے, کیونکہ آپ کا ہائی مورل گراؤنڈ تو تبھی آئے گا کہ آپ یوسف گیلانی کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کریں گے جب آپ اپنے 16 لوگوں کے خلاف کاروائی کریں گے جنہوں نے پیسے لیے. ہمارا مقابلہ ایسے لوگوں سے ہے جو کہ نہ ایتھکس میں بلیو کرتے ہیں, نہ ان کے لیے کوئی چیز انفیئر ہے, نہ کوئی ان کے لیے ایک پیسے کا استعمال, ان کا دھونس کا استعمال. یہ تو آپ ان سے پوچھیں. لیکن میرا ایک آخر میں سوال آپ کو یہ میں ضرور پوائنٹ چھوڑوں گا کہ
यूसुफ रजा गिलानी को, जिसका बेटा रंगे हाथों पकड़ा गया, उसको आज मॉरल अगर अथॉरिटी होती ना, या मॉरल करेज होती, या जो ऑब्लिगेशन होती, मॉरल ऑब्लिगेशन होती, वो आज खुद ही इस इलेक्शन से स्टेप डाउन कर देता। यही काम अगर आप यूरोप में करते, आपको मुझसे ज्यादा पता है कि उनके साथ क्या हशर होता, और वो जो है तो हमेशा से सियासत से ही आउट हो जाते। ये शिबली फराज साहब भी आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जो चीजें हो सकती हैं, शिबली फराज साहब भी आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अली हैदर गिलानी के साथ जो हुआ और जो वीडियो आई है, अगर ये यूरोप में होता तो वाकई बिल्कुल कार्रवाई होती। उसी तरीके से जो डस्का में हुआ, अगर यूरोप में होता तो उस पार्टी के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होती। जो बलोचिस्तान में हुआ कि आपके अपने लोगों ने कहा और उसके बावजूद उस आदमी को टिकट दिया गया और आज वो जीता, बहुत सख्त कार्रवाई होती। जो सिंध में हुआ, अब्दुल साहब को फिर भी टिकट दिया गया, पार्टी के अंदर से आवाज उठी तो सख्त कार्रवाई होती। जो कार्रवाई हर जगह हैदर गिलानी के खिलाफ भी होनी चाहिए। आप अगर हाई मॉरल ग्राउंड क्लेम कर रहे हैं, दूसरों को अखलाकियात बता रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ फैक्ट बता रहा हूं कि यूरोप में इस पर भी होता। आपको करते हैं सपोर्ट, आप कीजिए कार्रवाई, आपको सपोर्ट मिलेगी। मगर यह नहीं हो सकता कि डस्का के इलेक्शन के बाद, इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि डस्का के इलेक्शन के बाद अगर आप इलेक्शन कमीशन को यह कहेंगे कि हम जीत गए, नताइज अनाउंस करो, हालांकि वीडियो सामने आई हो, मगर इनकी वीडियो सामने आई हो, तो आप कहें कि इलेक्शन कमीशन इनको स्टेप डाउन कराए, तो डुअल स्टैंडर्ड होगा ना, फिर अखलाक की बढ़तरी नहीं है। फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मीडिया हर चीज पर सपोर्ट करे? मैं इसका जवाब देता हूं। नहीं, मुझे जवाब देने दें। आपने सवाल किया है, जहां तक डस्का का ताल्लुक है तो वजीराबाद का भी इलेक्शन का जिक्र करें, वहां पे नौशहरा का जिक्र भी करें, वहां पे और सीटें जहां पे कि हमने हारी हैं हुकूमत में होते हुए, वो क्रेडिट भी आप हमें दें। जहां तक डस्का का इलेक्शन है, उन्होंने जो कि पिटिशनर था, जो कि अग्रीव पार्टी थी, यानी कि PMLN, वो कह रही है कि जी 20 हलकों में इलेक्शन कराएं, और आप पूरी इलेक्शन का कह रहे हैं। तो देखें, ये इस तरह की बातें इस तरह नहीं है। ट्राई टू सपोर्ट अ जस्ट कॉज शाहजेब, बिकॉज योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे, मेरे बच्चे इस मुल्क में उन्होंने कल रहना है। हमें सपोर्ट करना चाहिए हर उस चीज को जो कि दुरुस्त हो, जो कि क्लियर हो, जो कि ट्रांसपेरेंट हो। अगर हम इन चोरों को इनको हम मार्जिन देते रहेंगे, ये इस मुल्क की जो बैकवर्डनेस है, जो कि हमारी इकोनॉमी, जो अखलाकियात की वजह है, वो यहां से शुरू होती है मेरे भाई। शिबली फराज साहब, ये टॉप मोस्ट लेवल है। आपने आने वाली जनरेशन की बात की, कंप्रोमाइज करेंगे तो सारी सोसाइटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। आने वाली जनरेशन की बात की तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आने वाली नस्ल के लिए बहुत ज्यादा लाजमी है कि जस्ट कॉज को सपोर्ट किया जाए, और उतना ही लाजमी है कि जस्ट कॉज से अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कि जिसको आप जस्ट कॉज समझते हैं, उससे अगर किसी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उसको भी एक्सेप्ट किया जाए। अगर डस्का में जो हो रहा है, बलूचिस्तान में जो हो रहा है, सिंध में जो हो रहा है, अगर आपसे सवाल किया जाए तो उस सवाल को भी एक्सेप्ट किया जाए। अगर यूसुफ रजा गिलानी के बेटे के खिलाफ कार्रवाई हो तो आपके 16 MNAs के खिलाफ कार्रवाई का भी सवाल उठाया जाए। तो ये अगर आने वाले नस्लों की बात है तो ये मुल्क डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से चलेगा। ये नहीं होगा कि आप जो जस्ट कॉज को डिफाइन कर देंगे, उसी डेफिनेशन के हिसाब से मुल्क चलेगा और आपसे सवाल नहीं होगा। नहीं तो इलेक्शन ट्रांसपेरेंट कराना एक जस्ट कॉज है कि नहीं है? मॉरल अथॉरिटी पे यूसुफ रजा गिलानी को आज के इलेक्शन से स्टेप डाउन कर देना चाहिए था कि नहीं चाहिए? मेरा ये आपसे सवाल है। और आपसे मेरा सवाल ये है, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन को, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल करना चाहिए। डस्का में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना फिर आपकी जिम्मेदारी थी या नहीं थी? डस्का में इलेक्शन कराना IG और चीफ सेक्रेटरी को उस पर स्टेप डाउन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उस्मान बुज़दार को करना चाहिए नहीं चाहिए? क्योंकि मेरे पास यूसुफ गिलानी से स्टेप डाउन कराने की अथॉरिटी नहीं है, वजीर आजम इमरान खान के पास है, तो वो अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे? मेरे पास भी नहीं है। ओहो, मेरे भाई, इमरान खान साहब के पास है और आपका इमरान खान साहब के साथ कांटेक्ट है, मेरा इलेक्शन कमीशन के साथ नहीं है, तो क्या करेंगे? नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं शिबली फराज साहब कि अब्दुल कादिर साहब को आज का इलेक्शन जीतना चाहिए था, जब आपके पार्टी के रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया कि ये 70 करोड़ रुपए लेके घूम रहा है, या नहीं होना चाहिए था? आपने भी इलेक्शन जो है ना, तो इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में हमने स्वीप किया, उसका आपने जिक्र नहीं किया। नंबर 1, आपको हमने हर जगह पे अपने हिस्से के मुताबिक आपने मेरा इंट्रो सुना है अभी? शिबली फराज साहब इंट्रो में बताता हुआ आया हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ, बलूचिस्तान में क्या हुआ, सिंध में क्या हुआ। मैं बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब, मुझे राना सनाउल्लाह साहब से गुफ्तगू करनी है।